बच्चे में इथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करना, ये तो माँ को ही सिखाना है ना। आपके माँ बाप के क्या हुकूक हैं, आपके बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, आपके नेबर्स के क्या हुकूक हैं, आपके रिलेटिव्स के क्या हुकूक हैं, क्या पेश हुआ था वहाँ पे कैरेक्टर। वहाँ पे रसूल ने उनको जाके दावत नहीं दी थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान नहीं पढ़ा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कोई मिसालें नहीं दी थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैरेक्टर पेश किया, अपना बिहेवियर पेश किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कि अच्छी माँ की क्वालिटीज़ क्या होती है या अच्छी माँ एक कैसे बन सकती है। आज मैं आपके सामने जो 5 चीज़ें रखूँगा, उससे ख़ासकर जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये मैसेज रहेगी कि ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आपके बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। माँ तो माँ होती है, शफ़क़त और प्यार में कोई कमी नहीं होती किसी भी माँ में। लेकिन अब यही चीज़ होती है कि किसी माँ में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा नॉलेज होती है किसी चीज़ की, और किसी माँ में कम होती है। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जो उनका बच्चा होता है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, वो अच्छा बच्चा बन जाता है, या कम नॉलेज वाला बच्चा बनता है, उतना अच्छा बच्चा नहीं बन पाता है। ये गलती माँ की नहीं है, ये इस चीज़ में है कि माँ को सही बात पता नहीं है, माँ को सही रास्ता पता नहीं है कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूँ। नहीं तो माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा सही बच्चा ना बने, मेरा बच्चा अच्छा बच्चा ना बने। एक पढ़ी लिखी माँ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक वेल अवेयर जानकार माँ होना ज़रूरी है। तो कैसे एक माँ अवेयरनेस हासिल कर पाएगी? बहुत सारे रास्ते हैं। किताबें पढ़ सकती हैं, कुरान हदीस से मिसालें ले सकती हैं, उनसे गाइडेंस ले सकती है, या इस टाइम जो यूट्यूब है वहाँ से ले सकती हैं। और ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं, अच्छे बुज़ुर्ग हैं, अच्छे आलिम हैं, उनकी लेक्चर सुनकर वो अपने आप में वो चीज़ डेवलप कर सकती हैं। तो आज मैं 5 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से तरबियत कर पाएंगे। नंबर 1, माँ एज ए टीचर है एक बच्चे के लिए, तो उसको प्यार शफ़क़त के साथ साथ एज ए टीचर भी काम करना है। उसको अपने बच्चे को तरबियत सही करनी है, उसको सिखाना है हार्डशिप्स, उसको सिखाना है चैलेंज कैसे फेस करेंगे, उसको सिखाना है कि आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, उसको सिखाना है कि आप सही बिहेवियर कैसे हासिल कर पाएंगे, उसको सिखाना है कि आप पेशेंस कैसे हासिल कर पाएंगे। तो ये सारा जो रोल है ये माँ का है, मतलब कि माँ पहला स्कूल है, माँ पहला टीचर है। आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक छोटा सा परिंदे का बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो माँ उसको सिखाती है, कभी धक्का देती है किसी टहनी से, कभी धक्का देती है किसी दीवार से, ताकि वो उड़ना सीखे। 10 बार वो बच्चा गिरता है, 10 बार माँ उसको उठा के दोबारा वो चीज़ प्रैक्टिस कराती है, बार बार। एक पेशेंस माँ में होनी चाहिए, एक सब्र माँ में होना चाहिए। उस बच्चे में वो चीज़ डेवलप करने के लिए, वो कोई गोल हासिल करने के लिए अगर माँ पीछे रहेगी और अपनी पेशेंस के साथ रहेगी, फोकस्ड रहेगी कि मुझे ये बच्चे को अचीव कराना है, तो वो ईजीली करा पाएगी। तो जैसे वो परिंदा फिर धक्के 1-2 बार गिरा तो कभी नहीं कभी वो उड़ ही जाता है। तो ऐसे ही जब माँ कंटिन्यूसली अपने बच्चे को इनकरेज करती रहेगी विद पेशेंस का तो आपको पता ही है कि सब्र करने का फल मीठा ही होता है। तो जब पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ एज ए टीचर, एज ए मेंटर माँ काम करेगी, बच्चे को सही तरबियत करना चाहती है माँ, वो हासिल कर पाएगी वो। तो एज ए टीचर, एज ए गाइडेंस माँ को अच्छी तरह से रोल निभाना है तो बच्चे में सही तरबियत हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे में इथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को अगर ये सेंस नहीं होगा, अगर बच्चे को ये एहसास नहीं दिला जाएगा कि आपके माँ बाप के क्या हुकूक हैं, आपके बहन भाइयों के क्या हुकूक हैं, आपके नेबर्स के क्या हुकूक हैं, आपके रिलेटिव्स के क्या हुकूक हैं, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें वो चीज़ आएगी ही नहीं कभी। ये तो माँ को ही सिखाना है ना कि बाप के साथ आप कैसे पेश आ जाएंगे, मेरे साथ आप कैसे पेश आ जाएंगे, अपने बहन भाई के साथ कैसे पेश आ जाएंगे। ये तो माँ का ही रोल है, एक एहसास ये दिलाना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी इथिक्स क्या होनी चाहिए। एक चीज़ बताइए, एक बच्चा तभी हुस्न सलूक अच्छी तरह से कर पाएगा ना कि जब उसको पता हो कि हुस्न सलूक करना कैसे मुझे अपने रिलेटिव्स के साथ। एक बच्चा तभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये समझ पाएगा ना कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया है, अल्लाह ताला की क्या जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पे, अल्लाह ताला की क्या फ़राइज़ हैं मुझ पे। ये बच्चे को कौन एहसास दिला सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कौन एहसास दिला सकता है उसको? एक माँ ही दिला सकती है। तो माँ पे ये दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उस चीज़ का एहसास दिलाएं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स
فیملی یا اپنے نیبرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہے، یہ ماں ہی دلا سکتی ہے ایک بچوں کا احساس. وہ یہ چیز، یہ سینس ماں ہی بچے میں ڈیولپ کر سکتی ہے. نمبر 2. نمبر 3، فارگنس اینڈ سافٹ اسپوکن. بچے کو اس طرح سے تربیت کرو کہ وہ سافٹ اسپوکن بنے، وہ ریوڈ نہ بنے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ضد کر دیتا ہے، مطلب اس کے ساتھ کسی نے معمولی چھیڑا، اس کو کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ مارنے پہ آ جاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے کہ اس نے ایسے میرے ساتھ کیا، اور بدلے کی چکر میں ہوتا ہے. تب ماں کا رول سامنے آ جاتا ہے. نہیں بیٹا، اگر آپ ایسا کریں گے نا تو آپ کی پرابلم ہو جائے گی. آپ معاف کرنے والے بنو. آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس گفٹ سے آپ کو نوازے گا. آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آ جائے گا، آپ کو کوئی تنگ کرے گا، آپ کو کوئی پریشان کرے گا، آپ کو کوئی بات ناگوار لگے گی، تو آپ معاف کرنے والے بنو. آپ اس طریقے سے آپ کوئی طریقہ اس کو سکھاؤ، صحیح طریقہ، مطلب آپ اس کو کیسے احساس دلا سکتے ہو کہ آپ نے غلط کیا. جب آپ یہ چیزیں اس کو سکھائیں گے، معاف کرنے والوں کو اتنا سارا اجر ملے گا، یہ چیزیں ملیں گی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. ایک ایسا شخص جو دوسروں کے لیے رحم دل نہ ہو، اس کو رحمت کی امید نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی احساس دلائیں گے کہ نہیں، یو ہیو ٹو بی کائنڈ. اس سے کیا ہو جائے گا، اس میں بچپن سے ہی جب یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گا کہ نہیں، مجھے معاف کرنے والا بھی بننا ہے، مجھے اچھا بولنے والا بھی بننا ہے، تب وہ آہستہ آہستہ، اگر وہ 10 باتیں آپ ان کو بولیں گے، 10 نہیں اڈاپٹ کر لیں گے، کم سے کم اس کے ذہن میں تو 10 باتیں چلی جائیں گی، اس کے دماغ میں وہ چیزیں رہیں گی. ایک ٹائم میں جب وہ تھوڑا گرو ہو جائے گا، میچور ہو جائے گا، وہ چیزیں کہیں نہ کہیں اس کو اسٹرائک کریں گے کہ مجھے معاف کرنا ہے، مجھے فلاں دن ماں نے بولا تھا، مجھے اچھا بولنا، مجھے فلاں دن ماں نے بولا تھا. یہ چیزیں بچے کے ذہن میں رہتی ہیں. تو اس لیے ہم کیا کریں گے، بچے کو سافٹ اسپوکن بنا دیں گے، اس کو سکھائیں گے مینرز کہ آپ کیسے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ بات کریں گے، آپ اپنے بہن بھائی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیسے معاف کرنے والے بنیں گے. تو تب ایک بچہ اچھی طرح سے گرو ہو پائے گا. ایک اور پوائنٹ ہے کہ احساس دلانا ہے کہ ہمیں اوپر کوئی دیکھ رہا ہے، ہم صحیح طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آ جائیں گے، ہم معاف کرنے والے بنیں گے، ہم کسی کے ساتھ اچھا بولنے والے بنیں گے، تو اوپر والا ہمیں انعام دے دے گا. جب تک آپ اس چیز کا احساس نہیں دلائیں گے اس کو، جب تک آپ اس کے اندر ایک امید پیدا نہیں کریں گے نا، تب تک شاید ہی وہ سمجھ پائے گا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ اللہ کے بارے میں بات کرنا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا، اچھا جو پروفٹس ہیں ان کی سٹوریز بول دینا، ان کو صحیح باتیں بول دینا، بچے کو بڑا اثر کر دیتی ہے. اور جب آپ بچے کو بولیں گے کہ جنت میں صابرین کے ساتھ، معاف کرنے والے کے ساتھ، اچھا بولنے والے کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے، یہ انعامات ملیں گے، یہ گفٹ ملیں گے، وہ تو ایزیلی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں بچے میں وہ ہوتا ہے نا، انسان کی جو خصلت لالچ، اچھا میں یہ چیز کروں گا تو مجھے اچھی چیز ملے گی، وہاں پہ گفٹ ملے گا، مجھے یہ چیزیں ملیں گی جو وہ بچے کو پسند ہوتی ہیں. تو وہ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے کہ نہیں، سچ میں یہ ہے. اب جو بھی بچے کے ذہن میں ڈال دیں گے نا بچپن میں، وہ اس کو یاد رہتی ہیں. میں اپنی مثال دے دوں گا، میری کچھ ایسی عادتیں فیملی نے بچپن میں ڈالی تھی نا، وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہیں. بہت اچھی عادتیں تھیں الحمدللہ، وہ میرے میں ابھی بھی ہیں. جو پھر بعد میں جب میں گرو ہوا، جب میں تھوڑا میچور ہوا، اس ٹائم جو میں نے کچھ اچھی چیزیں اپنے آپ میں ایڈ کرنے کی کوشش کی تھی، شاید ہی میں ان پہ پورا اتر پا رہا ہوں. لیکن جو میں نے بچپن میں سیکھا تھا، جو مجھے بچپن میں بولا گیا تھا، جو بچپن میں مجھے ایک سینس دیا گیا تھا، میرے اندر وہ کہیں نہ کہیں آج بھی چلتا رہتا ہے کہ نہیں، مطلب وہ عادت ہی بنی ہے. اب مجھے وہ چیزیں آج بھی اسٹرائک کرتی ہیں، نہیں مجھے ایسا کرنا چاہیے، مجھے غلط نہیں کرنا چاہیے، مجھے صحیح بولنا چاہیے، مجھے یہ چیزیں کرنی چاہیے. تو وہ بچپن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی یاد رہتی ہیں. نمبر 5، ان کے لیے ایگزامپلس کریٹ کرو. جیسے کہ پہلی ایگزامپل آپ ہی ہیں، ایک ماں ہے. جیسے ماں کا کریکٹر ہوگا، جیسے ماں کا بیہیویئر ہوگا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہی بچہ اڈاپٹ کر لے گا. جب آپ ایک اچھی ماڈل بنیں گے، آپ اچھی ایگزامپل بنیں گے اپنے بچے کے لیے، تو وہی وہ ڈیولپ کرے گا، اسی کے ساتھ اس کا کریکٹر اسی حساب سے تیار ہو جائے گا. اپنا جو بیہیویئر ہے، آپ جو اپنا کریکٹر ہے، آپ جو اپنا ٹریٹمنٹ ہے، چاہے اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ بھی یا نیبرز کے ساتھ، وہ سیدھا آپ کے بچے پہ اثر کرے گا. تو اسی لیے ایک ایگزامپل کے طور آپ کو پیش ہونا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ایز ماڈل پیش کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمیں قرآن میں بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں بہت سارے پروفٹس کے بارے میں، اس پروفٹ نے ایسا کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نوازا. جیسے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ ان کو سکھائیں گے،
ان کو ایز اے رول ماڈل ان کے سامنے پیش کریں گے. ایسی پروفٹ ابراہیم، پروفٹ اسماعیل، پروفٹ اسحاق، پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے اونچے اور اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو سب سے اونچے درجے پہ رکھا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کریکٹر، ان کی مثال، ان کا جو بلند مرتبہ تھا، وہ بچے کو سکھانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیہیو کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا رہے، فیملی کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرے، اور میں سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں. تو ان کا کریکٹر ان کے سامنے پیش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ تو بار بار ہم بچپن سے ہی پڑھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ گزرتے تھے ایک مکان کے نیچے سے، تو ایک عورت وہاں پہ ہوتی تھی اوپر، تو وہ جو گھر کی گندگی وغیرہ ہے ان کے اوپر ڈالتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کر کے نکل جاتے تھے، کبھی کچھ نہیں بولتے تھے. ایک دن وہ عورت بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر چلے گئے. تو جب اس عورت نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کے اوپر میں جو بھی گھر کا کوڑا کرکٹ ہے وہ ڈال دیتی ہوں، وہ کچھ نہیں مجھے بولتا تھا، اور جب میں بیمار ہو گئی تو یہ مجھے عیادت کے لیے آ گیا. تو اس عورت نے کیا کیا، اس کو لگا کہ یہ بہت ہی اچھے کریکٹر کا بندہ ہے، اچھے ویلیوز کا بندہ ہے، بہت ہی گریٹ بندہ ہے، تو یہ ایک پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، یہ سچا ہو سکتا ہے، یہ کوئی جھوٹا نہیں ہے. تو اس نے کلمہ پڑھا الحمدللہ اور وہ مسلمان ہو گئی. تو یہ کیا ہے، کیا پیش ہوا تھا وہاں پہ کریکٹر. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کے دعوت نہیں دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی مثالیں نہیں دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کریکٹر پیش کیا، اپنا بیہیویئر پیش کیا، تو اس عورت کی زندگی بدلی. تو جیسے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، جیسے ہم اپنے کریکٹر کو پیش کریں گے نا، وہی امپیکٹ بچے پہ پڑے گا. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو کامیاب زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پرفیکٹ زندگی ہے. اگر ہم اسی کو اپنے آپ میں لائیں گے، اپنے بچوں میں لائیں گے، اپنی زندگیوں میں لائیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی اچھی تربیت حاصل کریں گے، ہم بھی اچھی تربیت حاصل کریں گے، تو پوری دنیا میں اس کریکٹر کو لے کر ہم اپنی اچھی خاصی جگہ بنا سکتے ہیں، اچھا خاصا مقام حاصل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کریں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں. السلام علیکم.